نمبر 38، غیبت کرنا اور سننا۔ غیبت سننے میں تو بہت مزہ آتا ہے، اور بولنے میں بھی، کرنے میں بھی۔ غیبت کیا ہے؟ کسی مسلمان کا عیب بیان کرنا، واقعی جو برائی اس میں ہے اس کو بیان کرنا۔ اس میں بہت لذت ہوتی ہے، مزہ آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کو چھوٹا بتا کے اپنے کو بہتر بنانے کا موقع اس سے اچھا اور کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لو؟ تم تو بہت ناپسند کرتے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ کسی کی غیبت کرنا ایسا ہے، مسلمان کی غیبت کرنا ایسا ہے جیسے وہ مر گیا اور مرنے کے بعد اس کے جسم سے گوشت نوچ نوچ کے آدمی کھا رہا ہے، اتنا گندا ہے۔ ایک تو انسان کا گوشت حرام، دوسرے مردہ کا حرام، تیسرے اس کا اپنا بھائی ہے۔ تو اس سے بدتر چیز کیا ہو سکتی ہے کہ جس کا احترام، اکرام اور اس کے لیے خیر خواہی اس پر واجب تھی، اس نے کیا کیا؟ اس کی بدخواہی کی۔ تو غیبت کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، بعض اہل بدعت کے بارے میں لوگ کہتے ہیں ان کو برا مت بولو، ان کو برا مت بولو، یہ بات الگ ہے۔ اہل باطل کا رد کرنا اپنی جگہ لازم ہے، فرض و واجب ہے۔ اہل باطل کا رد کرنا لازم ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس کو بہانہ بنا کے ہر آدمی کے عیب بیان کرنا شروع کر دے۔ تو اس میں لکیر بیچ میں کھینچنا ضروری ہے کہ ایک آدمی جو کسی کا نہ کچھ بگاڑ رہا ہے نہ کچھ کر رہا ہے، اب خواہ اس کی غیبت کر رہے ہیں، اس کی کوئی کمی لوگوں کے درمیان میں بیان کر رہے ہیں، چاہے جسمانی عیب ہو، چاہے اس کی کوئی کمزوری ہو، چاہے اس کے گھر کے معاملات ہوں، چاہے اس کی ذاتی زندگی میں کوئی گناہ اس کا ہو، اس کی چیز کو لوگوں کے سامنے بیان کر کے اس کی برائی بیان کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اس سے لذت اٹھانا، بہت گندی چیز سے لذت اٹھانا ہے۔